بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الوقف۔ وقف یقف وقفا معنی رکنا یا روکنا، اس کو بیان کرتے مناسبتہ للشرکۃ ادخال غیرہ معہ فی مالہ غیر ان ملکہ باق فیہا لا فیہ۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ ما سبق سے ربط کو بیان کرتے ہیں۔ ما سبق میں مصنف علیہ الرحمہ کی ترتیب میں کتاب الشرکت کو بیان کیا گیا ہے۔ کتاب الشرکت کے بعد اب کتاب الوقف کو بیان فرماتے ہیں۔ کتاب الشرکت اور کتاب الوقف میں مناسبت یہ ہے کہ شرکت میں آدمی اپنی ملکیت میں اپنے مال میں دوسرے کو شریک کرتا ہے، یہ بتاؤ اور وہ اس طرح کہ مثلا خالد کی اپنی زمین ہے، امی آپ سے کرتے وہ خالد اپنی زمین میں دوسرے کو شریک کر لیتا ہے، پارٹنر بنا لیتا ہے، تو دوسرے کو اپنے مال میں دخیل بنا لیتا ہے اور اپنی ملکیت بھی اس میں باقی رہتی ہے۔ خالد نے اپنی زمین میں راشد کو شریک کر لیا، پارٹنر بنا لیا، تو راشد کی ملکیت بھی ہو گئی، یعنی راشد کو خالد نے اپنی ملکیت میں دخیل بنا لیا، لیکن خود خالد کی ملکیت بھی باقی رہی۔ دونوں پارٹنر ہو گئے، خالد کی ملکیت بھی ہے اور راشد کو اس میں دخیل بنا لیا گیا ہے۔ وقف میں خالد کی ملکیت ہے اور اس نے اس کو طلبہ افتاء پر وقف کر دیا، تو طلبہ افتاء کو اپنی ملکیت میں دخیل بنا لیا۔ شرکت میں خالد نے راشد کو اپنی زمین میں شریک کیا، یعنی دخیل بنا لیا، اور وقف میں خالد نے اپنی ملکیت میں طلبہ افتاء کو دخیل بنا لیا، تو دوسرے کو اپنی ملکیت میں دخیل بنانا یہ شرکت میں بھی پایا گیا اور وقف میں بھی پایا گیا۔ باقی دونوں میں فرق یہ ہو گیا کہ شرکت میں خود خالد مالک کی ملکیت بھی باقی رہی، اور وقف میں مفتیٰ بہ قول کے مطابق واقف کی ملکیت، خود کی ملکیت باقی نہیں رہی، تو دونوں میں دخیل بنانا پایا جاتا ہے۔ اور واقف کی زید نے جب طلبہ افتاء پر اپنی زمین وقف کر دی تو واقف نے زید نے اپنی ملکیت میں طلبہ افتاء کو دخیل بنا لیا، لیکن مفتیٰ بہ قول کے مطابق خود اس کی ملکیت باقی نہیں رہی۔ تو شرکت میں بھی اور وقف میں بھی آدمی اپنی ملکیت میں دوسرے کو دخیل بناتا ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ شرکت میں اپنی ملکیت بھی باقی رہتی ہے اور وقف میں مفتیٰ بہ قول کے مطابق اپنی ملکیت باقی نہیں رہتی۔ میں مفتیٰ بہ قول کے مطابق کیوں کہہ رہا ہوں وہ وجہ نیچے آئے گی۔ مناسبت وقف کی شرکت سے یہ ہے کہ دوسرے کو اپنے علاوہ کو اپنے ساتھ اپنے مال میں دخیل بنانا پایا جاتا ہے۔ غیر ان ملکہ باق فیہا الشرکۃ ہی الوقف، علاوہ ازی کے مالک کی ملکیت شرکت میں باقی رہتی ہے، نہ کہ وقف میں۔ ہوا لغتاً الحبس، لغت میں حبس
روک دینے، قید کر دینے کے معنی ہے۔ وشرعن اور شرعن حبس العین علی حکم ملک الواقف والتصدق بالمنفعت ولو فی الجملۃ، عین کو یعنی کسی چیز کو روک لینا واقف کی ملکیت کے حکم پر، واقف کی ملکیت کے حکم پر، والتصدق بالمنفعت اور نفع کا صدقہ کر دینا، ولو فی الجملۃ چاہے من جملہ کیوں نہ ہو۔ من جملہ پہلے یہ سمجھو، حبس العین علی حکم ملک الواقف، پہلا جز کسی چیز کو واقف کی ملکیت کے حکم پر روک دینا۔ جب آدمی اپنی مثلا زمین کو وقف کرتا ہے، خالد نے یوں کہا کہ میں نے یہ زمین راشد کے لیے وقف کر دی، تو وہ زمین راشد کی ملکیت میں نہیں جاتی، خالد کی ملکیت میں رہتی ہے یا نہیں رہتی، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ خود خالد کی ملکیت میں یہ زمین باقی رہتی ہے، واقف کی ملکیت میں یہ زمین باقی رہتی ہے، اور راشد کی ملکیت موقوف علیہ جس پر وقف کی گئی، وہ ایک فرد ہو، متعدد افراد ہوں یا کوئی الگ جہت ہو، جس جہت پر یہ زمین وقف کی گئی، جس کے لیے وقف کی گئی، اس کی ملکیت میں نہیں جاتی، خود مالک کی ملکیت میں باقی رہتی ہے، اور منفعت کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ زید نے خالد نے راشد کے لیے زمین وقف کر دی تو راشد اس سے نفع اٹھائے گا، تو والتصدق بالمنفعت، نفع کا صدقہ کرنا پایا جاتا ہے۔ ولو فی الجملۃ، خالد کی زمین 10 بیگھے ہے، 10 کی 10 راشد کے لیے وقف کر دی، یا 10 میں سے 5 وقف کر دی، یہ بھی من جملہ ہے، یعنی تمام زمین 10 بیگھے میں سے کچھ ہے، یا اس کے نفع کا چند فیصد خالد نے وقف کر دیا راشد کے لیے، یوں کہا اس کی جو بھی آمد ہوتی ہو اس آمد کا 70%، 50%، 30% یہ راشد کے لیے میں نے وقف کر دیا، تو من جملہ یعنی کل میں سے، جملہ یعنی تمام میں سے کچھ حصہ، تو حبس العین علی حکم ملک الواقف، عین کو واقف کی ملکیت کے حکم پر روکنا، کس کی ملکیت؟ واقف کی، جو کی تو ملکیت باقی رہی، جب ملکیت باقی رہی تو وہ 1 مہینے میں، 6 مہینے میں اس کو واپس اپنی ملکیت میں لے سکتا ہے۔ راشد کو جتنے دن دیے رکھی، راشد کے لیے جتنے دن وقف رکھی، وہ راشد کو اتنے دن اس سے نفع اٹھانے کا موقع مل گیا، جب چاہے خالد اپنی زمین میں، موقوفہ زمین میں رجوع کر سکتا ہے، اس کی ملکیت جو کی تو باقی ہے۔ اور صدقہ کرنا منفعت کا، چاہے وہ تمام میں سے کچھ کا صدقہ کیوں نہ ہو۔ صاحبین علیہم الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ بولا علی حکم ملک الواقف، واقف کی ملکیت کے حکم پر نہیں بلکہ اللہ کی ملکیت میں، اللہ کی ملکیت میں، تو حبس العین علی حکم ملک اللہ تعالی ان کے نزدیک یہ تعریف ہوگی۔ والتصدق بالمنفعت،
صاحبین کے نزدیک جب خالد نے اپنی زمین راشد کے لیے وقف کر دی تو خالد کی ملکیت سے وہ زمین بالکلیہ نکل گئی، واقف کی ملکیت سے نکل گئی۔ یہ اختلاف ہو گیا، امام صاحب کے نزدیک واقف کی ملکیت سے نہیں نکلی اور صاحبین کے نزدیک واقف کی ملکیت سے نکل گئی۔ والتصدق بالمنفعہ، اس میں سب کا اتفاق ہے، نفع کا صدقہ ہو گیا راشد کے لیے، جس کے لیے وقف کی ہے اس کے لیے نفع کا صدقہ ہو گیا۔ امام صاحب کے نزدیک واقف کی ملکیت باقی ہے اور صاحبین کے نزدیک اللہ کی ملکیت آئے گی، موقوف علیہ راشد جس کے لیے وقف کی اس کی ملکیت بھی نہیں آئے گی۔ جب واقف کی ملکیت سے نکل گئی، اللہ ہی کی ملکیت میں چلی گئی، اسی ملکیت میں مالک حقیقی کی ملکیت میں رہ گئی، تو ایسی صورت میں واقف کل اس کو واپس لینا چاہے یا اس میں کوئی مالکانہ تصرف کرنا چاہے تو صاحبین کے نزدیک وہ جب مالک ہی نہیں رہا تو مالکانہ کوئی تصرف اس کے لیے جائز نہیں رہا۔ اسی کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ وقف امام صاحب کے نزدیک جائز یا نافذ ہوتا ہے، پھر اس کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے، اور صاحبین کے نزدیک لازم ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا چاہے تو ختم نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں الاصح انہ عنده جائز غیر لازم، اور اصح قول یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک وقف کرنا یہ جائز ہے، لازم نہیں ہے، عاریت کی طرح ہے، جیسے کسی نے مانگ کے آپ سے زمین لے لی، آپ نے مانگی بھی دے دی، جب چاہے آپ واپس لے لیں تو واپس ہو جائے گی۔ وَعِندَهُمَا، اور صاحبین کے نزدیک ہوا حبسها علی حکم ملک اللہ تعالی، وہ کسی عین کو اللہ کی ملکیت کے حکم پر باقی رکھنا ہے۔ وصرف منفعتها علی من احب، اوپر یہی لفظ بولا تھا والتصدق بالمنفعہ، یہی مفہوم ہے، صرف منفعتها، اس کی نفع کو صرف کر دینا، علی من احب، جس پر چاہے، جس کے لیے جس کو پسند کرے، ولو غنیا، چاہے وہ مالدار کو وقف کر دے اور چاہے غریب کو وقف کر دے، فیلزم، تو ایسی صورت میں وقف لازم ہو جائے گا۔ جب لازم ہو گیا فلا یجوز له ابطالہ، تو واقف کے لیے اس کو باطل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ولا یورث عنہ، واقف خالد مر جائے تو اس میں اس کی وراثت جاری نہیں ہوگی، یعنی کوئی مالکانہ تصرف اب نہیں کرے گا، اس لیے کہ واقف کے وقف کرتے ہی وہ اس کی ملکیت سے نکل گئی۔ وعلیہ الفتویٰ، اب یہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب اور صاحبین ان دونوں کے اقوال کے درمیان فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ ابن الکمال و ابن الشحنہ والسبب، وقف کی تعریف، ربط اور تعریف کے بعد کہتا ہے اس کا سبب کیا ہوتا ہے، کیوں وقف کرتا ہے آدمی۔ ارادت محبوب النفس فی الدنیا بین الاحباب وفی الآخرت بالثواب، اس کی مقصد کیا ہوتا ہے، سبب کیا بنتا ہے، ذہن میں کیا بات آتی ہے، جو آدمی اپنی زمین، اپنے مکان، اپنا دکان، کوئی چیز جو ہے وقف کر دیتا ہے، اس کا سبب ہے محبوب النفس کا ارادہ کرنا، نفس دل کی پسندیدگی کو چاہنا، دل میں آ رہا ہے آفتاب کے جناب عارف کو چائے پلائے گا، بس اس نے پلا دی، جیب سے پیسے نکالے اور جناب 10 روپے خرچ کر دیے۔ تو محبوب النفس فی الدنیا بین الاحباب، اپنے احباب کے درمیان، احباب جن کو پسند کرتا ہے تو ان کے درمیان اپنے دل کی چاہت کو پورا کرنا، وفی الآخرت بالثواب، اور ساتھ ساتھ آخرت میں ثواب کا حاصل کرنا۔ یہ ثواب کب ملے گا، جائز کام کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر ثواب نہیں ملتا،
کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی پھر رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، اس پہ ثواب کچھ نہیں ملتا۔ لیکن اگر نیت کر لے ثواب کی، آدمی سوتے ہوئے نیت کر لے کہ جناب سو رہا ہوں اور نیند آ جائے گی، تو اس کے بعد بدن کے اندر جسم و جسامت میں جان آئے گی، پھر اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے، بس یہ سونا عبادت بن جاتا ہے۔ تو نیت کرے گا تو عبادت بنے گی، اور نیت نہیں کرے گا تو عبادت نہیں بنے گی۔ یعنی بالنیت من اہلہا، مراد یہ ہے جب نیت کی جائے من اہلہا، نیت کے اہل کی طرف سے۔ ہر آدمی نیت کا اہل ہوتا نہیں۔ عبد الخالق جب زمین کو وقف کرے گا تو اس کو دو فائدے، ارادت محبوب النفس فی الدنیا بین الاحباب، احباب کے درمیان دل کی چاہت کو پورا کرنا، اچھا لگتا ہے کسی کو دینا، کسی پر خرچ کرنا۔ اور دوسرا فائدہ وفی الآخرت بالثواب، نیت کر لی تو آخرت میں ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر جتیندر نے زمین وقف کی تو اس کو پہلا فائدہ تو مل جائے گا، ارادت محبوب النفس فی الدنیا بین الاحباب، لیکن دوسرا فائدہ وہ فی الآخرت بالثواب، یہ جتیندر کو حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیت کا اہل نہیں ہے، لأنہ مباح، اس لیے کہ وقف کرنا مباح ہے، کوئی سنت اور واجب اور کوئی شرعی امر نہیں ہے۔ بدلیل صحتہ من الکافر، دلیل یہ ہے کہ یہ صحیح ہو جاتا ہے جتیندر کی طرف سے بھی۔ وقد یکون واجبا بالنذر، ہاں بسا اوقات وقف عموم احوال میں وقف کیا ہوتا ہے، لأنہ مباح، مباح ہوتا ہے عموم احوال میں۔ وقد یکون واجبا، ہاں کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے، یہ دوسری صفت ہوئی اس کی۔ بن نظری، نظر مان لینے سے، اگر آپ نے نظر مان لی کہ میں یہ زمین اللہ کے لیے وقف کروں گا، یہ تو مطلق نظر مانی، یا یوں کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو یہ زمین اللہ کے لیے وقف کر دوں گا، تو ایس صورت میں اس کو وقف کرنا واجب ہو جائے گا۔ وقد یکون واجبا بالنذر، اور کبھی کبھی نظر ماننے کی بنیاد پر وہ واجب بھی ہو جاتا ہے۔ فیتصدق بہا، تو جب نظر مان لی یہ مکان اللہ کے لیے وقف کروں گا، تو یا تو اسی کو وقف کرے، او بثمنہا، یا اس کی قیمت کا صدقہ کرے۔ ولو وقفها على من لا تجوز له یہ تجوز حل الزکات لکھا، ولو وقفها على من لا تجوز له الزکات، له الزکات، حل کے بجائے لہو، فی الحکم وبقی نظرہ، اگر اس ایک آدمی نے نظر مان لی کہ اس مکان کو اللہ کے لیے وقف کروں گا، تو ایسی صورت میں نظر پوری ہوگی جب اس غریب کو دے جو مستحق زکوٰۃ ہے، یہی نظر کا حاصل ہوتا ہے۔ تو غریب کو دے گا، مستحق زکوٰۃ کو دے گا تو نظر پوری ہوگی، اور اس نے دے دیا وہ عارف کو، عارف مستحق زکوٰۃ ہے نہیں، تو کسی کو بھی اپنا مال دے دو، مال دینا صحیح ہو جاتا ہے۔ وقف کیا تو، ہیبہ کیا تو، عارف کو دے دیا تو عارف کو دینا صحیح ہو گیا، لیکن جو نظر مانی تھی وہ جو کی تو باقی رہی، پھر اس کو عارف سے خرید کر پھر کسی غریب کو دے، یا پھر اس کی قیمت کسی غریب کو دے گا تاکہ نظر پوری ہو جائے۔ وَلَوْ وَقَفَ عَلَىٰ مَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ الزَّكَاةُ، اور اگر وقف کیا اس سامان کو، زمین کو، اس شخص پر جس کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں، تو جازا، پھر درست ہے، یہ وقف کرنا درست ہو جائے گا، جازا فی الحکم، وبقی نظرہ، لیکن اس کی نظر وہ باقی رہ جائے گی۔ وبہذا عرف صفته، اس سے اس کی صفت معلوم ہو گئی۔ صفت کیا معلوم ہو گئی؟ یعنی کبھی یہ مباح ہوتا ہے اور کبھی واجب ہوتا ہے، جیسے نکاح کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، اس کے اوصاف الگ الگ ہیں۔ اسی طرح یہ وقف کبھی مباح ہوتا ہے اور کبھی
واجب ہو جاتا ہے۔ وہ حکم او ما مر فی تعریفہ، اور اس کا حکم وہی ہے جو اس کی تعریف میں گزرا۔ حکم کیا گزرا تعریف میں؟ امام صاحب کے نزدیک واقف کی ملکیت کا باقی رہنا اور صاحبین کے نزدیک واقف کی ملکیت کا ختم ہو جانا۔ وَمَحَلُّهُ الْمَالُ الْمُتَقَوَّمُ، اور اس کا محل کس چیز کا وقف ہوگا؟ اس کا جو مال ہو، اور دوسری شرط ہے متقوم ہو۔ مال کس کو کہتے ہیں؟ الذی یمیل الیہ الناس، الذی تمیل الیہ النفوس، مال جس کی طرف لوگوں کا میلان ہو، لوگوں کی رغبت ہو، اور جس کی طرف لوگوں کی رغبت نہ ہوتی ہو۔ ایک مٹھی مٹی اٹھائی باہر سے اور جناب ایک میں نے وقف کر دی، الٹ کہیں کا وقف کر رہا ہے ایک مٹھی مٹی، تو ایسے اٹھا کے کوئی ایک کسی نے خلال پھینکا نیچے اور اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ وقف کر دیا، اپنا ہی خلال جو ہے وقف کر دیا، برش ٹوٹ گیا پھینکنے کا ہے، اب کہہ رہا ہے کہ میں نے وقف کر دیا اٹھا کے۔ تو یہ جس کی طرف لوگوں کی رغبت ہی نہیں، مالی نہیں اس کو سمجھتے، تو اس کا وقف کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ دوسری شرط ہے المتقوم، وہ مال متقوم ہو، متقوم الذی تتقومہ الشریعۃ الاسلامیہ، جس کی اسلام میں قیمت بھی ہو، جس کو اسلام باقیمت سمجھتا ہو، اور جس کی اسلام میں کوئی قیمت نہ ہو۔ مثلا کسی نے ایک خنزیر پال رکھا اور وقف کر دیا، تو اسلام اس کو مال تو مانتا ہے لیکن اسلام میں وہ جائز نہیں ہے، تو متقوم نہیں ہے۔ شراب کی بوتل ہے، کسی نے وقف کر دی تو مال تو ہے الذی یمیل الیہ الناس، اور بلکہ یمیل نہیں، آج کل تو بہت سے لوگ یدوڑ الیہ الناس، لوگ جو ہے اس کی طرف خوب رغبت کرتے ہیں، لیکن لا تتقومہ الشریعۃ الاسلامیہ، وہ مال متقوم نہیں، اس کی اسلام میں قیمت نہیں۔ ورکنہ الالفاظ الخاصۃ، اور اس کا رکن کیا ہے؟ کاہے سے پر جیسے نکاح کا رکن ہے ایجاب اور قبول، ایسے اس کا رکن ہے وہ الفاظ جو خاص ہوں، کسی بھی زمانے میں کسی بھی علاقے میں جو اپنی ملکیت سے نکال کر دوسرے کی اللہ کی ملکیت میں دینے کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہوں، جیسے بولے جاتے ارضی حاضی ہی، میری یہ زمین صدقہ ہے، صدقہ کر دی کسی کے لیے، موقوفۃ وقف ہے، مؤبدۃ اور ہمیشہ کے لیے وقف ہے، علی المساکین مثلا مسکینوں کے لیے، یا اس کے علاوہ ایسے ہی کوئی الفاظ، جیسے دوسرا لفظ موقوفۃ للہ تعالی، اللہ کے لیے وقف ہے، او موقوفۃ علی وجہ الخیر، یہ بھلائی کے کام کے لیے، علی وجہ البر نیکی کے کام کے لیے وقف ہے۔ وقتفى ابو یوسف بلفظ موقوفۃ فقط، وقف کس کے لیے کرے گا؟ دو چیزیں، ایک تو مؤبدۃ دائمی ہو، ایسا نہ ہو کہ صاحبین کے نزدیک چونکہ صرف مالک کی ملکیت صرف وقف ایسا نہیں کہ نافذ ہوتا ہو بلکہ لازم ہو جاتا ہے، مالک کی ملکیت اس میں بالکلیہ ختم ہو جاتی ہے، لہذا دائمی طور پر وقف ہو تو دوام کی تشریح کرے، اور نیک کام کے لیے یا جائز کام کے لیے وقف ہو، حرام کام کے لیے وقف نہ ہو۔ یہ زمین وقف کر دی تاکہ اس میں لوگ سٹا کھیلا کریں تو یہ وقف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، وضاحت کی جائے۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی یوں کہتا میں نے وقف کر دی تو اس میں خود ہی اب عرف سے اس میں مفہوم پیدا ہو گیا تعبید کا بھی، کہ میں نے یہ ہمیشہ کے لیے وقف کر دی، اور علی وجہ البر کا بھی کہ کسی کار خیر ہی کے لیے وقف آدمی کرتا ہے۔
تو اب لفظ موقوفتن لفظ وقفن یہی بول دینا کافی ہے، اسی میں تعبید کے معنی بھی ہو گئے، دوام کے معنی بھی ہو گئے، علاوہ جل خیر والبر کے معنی بھی اسی میں ہو گئے۔ عرف میں لفظ وقف بولنے سے یہ پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ قال الشہید ونحن نفتی به للعرف، للعربی لکھا ہے، یہ بھی غلط، للعرف، اور ہم اسی قول پر فتویٰ دیتے ہیں عرف کی وجہ سے۔ وشرطہ شرط سائر التبرعات، اور اس کی شرط وہی ہے جو تمام تبرعات کی شرط ہے، کحریت و تکلیف، جیسے آزاد ہونا، مکلف ہونا۔ لہذا کوئی بچہ اپنے مال میں جو تصرف کا اہل نہیں وہ وقف کرتا ہے تو وقف کرنا درست نہیں ہوگا۔ غلام خود کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، وہ کسی چیز کو وقف کرتا ہے تو وقف کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو مکلف ہو، آزاد ہو، مکلف میں مراد عاقل اور بالغ، چاہے دو لفظ عاقل بالغ بولو یا مکلف بولو، مکلف مجنون نہ ہو اور صغیر نہ ہو۔ وَأَن يَكُونَ قُرْبَةً فِي ذَاتِهِ، اور فی نفسه وہ قربت ہو، یعنی اگر نیکی کی اس میں نیت کر لے تو نیک کام وہ بن سکتا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ قربت نہ بن سکتا ہو، عبادت نہ بن سکتا ہو، ایسی صورت نہ ہو۔ مثلا شراب کھانے کے لیے وقف کر دی، سٹے اور جوئے کے لیے وقف کر دی، تو یہ وقف کرنا درست نہیں ہوگا۔